السلام علیکم۔ گزشتہ روز سوات کے ایک قصبے میدان کے اندر ایک پنجابی سیاح کو وہاں کے مشتعل افراد نے قرآن مجید کی بے حرمتی کے الزام میں پہلے سڑکوں کے اوپر گھسیٹا اور اس کے بعد اس کو بے دردی سے جلا دیا۔ اس سیاح کا تعلق پنجاب کے شہر سیالکوٹ سے تھا اور اس کی عمر 36 سال تھی۔ وہ پہلے ذرائع آمدن کے حوالے سے بیرون ملک بھی مقیم رہ چکا تھا اور اب وہ گھومنے پھرنے کی غرض سے سوات میں آیا تھا۔ اسٹوری کا سین کچھ یوں ہے کہ عینی شاہدین کے مطابق اور کچھ جو وہاں کے لوگ ہیں ان سے جو لوگوں نے بات چیت کی ہے ان کے مطابق جس کمرے میں وہ مقیم تھا اس کے ساتھ والے جو لوگ تھے ان کو نعوذ باللہ قرآن مجید کے جلے ہوئے نسخے ملے، تو انہوں نے ہوٹل کے مالک سے رابطہ کیا کہ یہ کیا سین ہے، اس کے متعلق ہمیں کوئی آگاہ کرے، یہ کیسے ہوا کہ اتنا غیر مہذب کام اس ہوٹل کے اندر کس نے کیا۔ خیر انہوں نے اس کے متعلق ریسرچ کی تو ساتھ کے کمرے میں یہ سیالکوٹ کا شہری بھی تھا، انہوں نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، کافی دیر کھٹکھٹانے کے بعد اس نے دروازہ نہیں کھولا تو اتنی دیر میں انہوں نے پولیس کو کال کر لی کہ ایسے ایسے ایک قرآن مجید کی بے حرمتی ہوئی اور اس کے نسخے ہمیں جلے ہوئے ملے۔ جتنی دیر میں پولیس پہنچی تو اتنی دیر میں اس کو بھی کمرے سے باہر نکال لیا گیا تھا اور وہاں پر ایک شخص ایسے جس کا نام ابھی ظاہر بھی نہیں ہوا، اس کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے لوگوں کو اشتعال دلوایا، لوگوں کو اکٹھا کیا اور وہ بار بار یہ نعرہ لگا رہا تھا کہ ایک کمرے میں آدمی دروازہ نہیں کھول رہا، اس نے بے حرمتی کی قرآن مجید کی اور اس نے مسجدوں میں بھی اعلان کرانا شروع کر دیا۔ جب وہ اعلان کروا رہا تھا اس کے اعلان کے درمیان میں یہی بات وہ کہہ رہا تھا کہ پولیس اس کو تھانے میں لے کر جائے گی، آپ لوگ ہوٹل کی طرف نہ آئیں، آپ لوگ تھانے کی طرف اپنا رخ کریں اور وہاں پر جا کے اس کو پولیس کی حراست سے لے کر اپنے کنٹرول میں لے کے آئیں۔ تقریباً 45 منٹ کے اندر اس ہوٹل کے باہر 1000 سے بھی زیادہ مشتعل لوگ جمع ہو گئے۔ جس شخص نے مساجد میں اعلان کرایا اس کی بھی ابھی کوئی اتنی ڈیٹیل پبلکلی اویلیبل نہیں ہے، یہ جتنی ابھی تک سٹوری چلی ہے اس کے مطابق ابھی تک اس شخص کے اوپر قرآن مجید کی بے حرمتی کا الزام یا اس سے کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا جس سے یہ ثابت ہو کہ اسی شخص نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی ہے۔ خیر آگے مزید چلتے ہیں تو اس شخص کو باہر نکالا گیا، اتنی دیر میں پولیس تھی، پولیس نے اس کو حراست میں لیا۔ جب وہ اس کو لے کر پولیس اسٹیشن تک پہنچے تو پہلے ہی آلریڈی وہاں پر 1000-2000 مشتعل افراد موجود تھے جنہوں نے اس کے پہنچتے پہلے پولیس کے تھانے کو آگ لگائی۔ وہاں پر جو آگ لگائی گئی اس کی زد میں 9 موٹر سائیکلیں اور 3 گاڑیاں اور کئی ذرائع کے مطابق ان میں سے ایک کار کے اندر بھی قرآن مجید کا ایک نسخہ موجود تھا جو نعوذ باللہ شہید ہو گیا۔ خیر وہاں پر ایس ایچ او اس کو اپنے کوارٹر میں لے گئے لیکن مشتعل افراد نے پہلے تھانے کو آگ لگائی، پھر وہ آگے آتے آتے وہ ان کے کوارٹر تک آ گئے اور ان کے کوارٹر سے ان کو زبردستی ان کی حراست سے لیا اور اس کو سڑک پر گھسیٹتے ہوئے پہلے اس کو برہنہ کیا، اس کے بعد اس کو سڑک کے اوپر گھسیٹتے ہوئے پہلے جوتوں سے مارنا شروع کیا، پھر ڈنڈے اور مکے جیسے جیسے جس کا جیسے ہاتھ لگا انہوں نے ویسے ویسے مارنا شروع کیا اور یوں وہ سیاح جاں بحق ہو گیا۔ اس آتش زدگی کے دوران 8 پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے۔ یہ جو بھی آپ کے سامنے ایک ویڈیو چلے گی اس میں دیکھیں تو ایک شخص جس کو عوام نے اٹھایا ہوا ہے وہ نعرہ لگا رہا ہے اور لوگوں کو اشتعال دلوا رہا ہے۔ اس واقعے کے اوپر چیف منسٹر کے پی کے ایلیمین گنڈاپور صاحب نے بھی ایک نوٹس لیا اور آئی جی کے پی کے سے اس واقعے کی رپورٹ طلب کی ہے۔ مزید سوات کے ڈی پی او نے بھی اس کے اوپر ایک تحقیقاتی ٹیم کو تشکیل دی ہے۔ امید یہ کی جا رہی ہے کہ کچھ عرصے تک اس کی رپورٹ پبلک کی جائے گی انیشیل انویسٹیگیشن کے بعد، تو اس کے بعد کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ کون حق پر تھا اور کون غلطی پر تھا۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو اس طرح کے واقعے پاکستان میں بہت زیادہ کامن ہو گیا۔ 1987 سے لے کر 2024 تک تقریباً 2120 لوگ ایسے ہیں ان واقعوں کی زد میں آ چکے ہیں۔ ابھی گزشتہ مہینے ایک سرگودا میں ایسا واقعہ ہوا جس میں کرسچن کو قرآن مجید کی بے حرمتی کے الزام میں لوگوں نے جلایا، وہاں پر موقع پر پولیس نے پہنچ کر اس کو اپنی حراست میں لے لیا لیکن 9 دنوں بعد وہ اپنے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا۔ اس سے 1 سال پہلے 2022 میں بھی لوگوں نے ایک 40 سال کے آدمی کو پتھروں کا نشانہ بنایا کہ اس کے اوپر بھی یہ الزام تھا کہ اس نے نعوذ باللہ قرآن مجید کی بے حرمتی کی ہے۔ مزید پہلے بھی ایک سیالکوٹ کے اندر سری لنکن شہری کو ایسے تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا کہ انہوں نے ایک سیاسی جماعت کا پوسٹر اتار دیا تھا جس پر کچھ ایسے مذہبی القابات لکھے ہوئے تھے، تو اس کو بھی وہاں پر موجود مشتعل عوام نے جاں بحق کر دیا تھا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سی سیاسی جماعت پاکستان کے لیے بہتر ہے تو یہاں پر کلک کریں۔ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ 2024 کے بجٹ کا پاکستان کے اوپر کیا اثر ہے تو یہاں پر کلک کریں۔ اللہ حافظ۔